جب سے مسیحی تحریک کا آغاز ہوا تب سے جناب مسیح کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ آپ مجسم خدا ہیں، لیکن جناب مسیح کا کیا خیال تھا؟ آپ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ متنی تنقید اور تاریخ کے جدید مطالعے کے عروج کے ساتھ مورخین اس سوال کو کھولنے کے لیے اوزار تیار کر لیے ہیں۔ آج جناب مسیح ناصری داغدار شیشے کی کھڑکی میں محض ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی ایک حقیقی شخصیت ہے جن کی زندگی کا مطالعہ تاریخی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ بس آئیں ہم انجیل شریف کا جائزہ لیں، الہامی صحیفے کے طور پر نہیں بلکہ قدیم دستاویز کے عمومی مجموعے کے طور پر، اور آئیے ہم ان پر ان معیاری جانچ پڑتال کا اطلاق کرتے ہیں جو ہم کسی دوسرے قدیم وسائل کے حوالے سے استعمال کریں گے۔ جب مورخین تاریخ کے جناب مسیح کی تفتیش کرتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ اول، جناب مسیح نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہیں۔ جناب مسیح کے زمانے کے لوگ مسیح موعود کے منتظر تھے جو داؤد بادشاہ کی نسل سے ہوگا، ایک جنگجو بادشاہ جو اسرائیل کے لیے فوجی فتح اور روحانی تجدید لائے گا، اور وہ زکریا نبی کی قدیم نبوت سے واقف تھے۔ اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ جناب مسیح کی زندگی کے آخری ہفتے میں گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آپ کے فاتحانہ داخلے کی آزاد ذرائع سے تصدیق کی جا سکتی ہے، جو واقعے کی تاریخ کے لیے ایک انتہائی اہم معیار ہے۔ ایسا کرنے سے جناب مسیح جان بوجھ کر اور جوش دلانے کے انداز میں اعلان کر رہے تھے کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں، اسرائیل کا بادشاہ ہیں۔ مزید یہ کہ جناب مسیح کی صلیب پر آپ کے خلاف ایک کتبہ لٹکایا گیا، یہودیوں کا بادشاہ، یہ آپ کے دعوے کا تمسخر تھا۔ بعد ازاں مسیحیوں کی طرف سے جناب مسیح کے لیے یہ لقب استعمال نہ کرنے کی یہی وجہ ہے۔ پہلی صدی کے یہودیوں کے لیے لفظ مسیح پرمعنی تھا۔ اس لقب کا استعمال کرتے ہوئے جناب مسیح اپنے لیے دعویٰ فرما رہے تھے۔ جناب مسیح نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ جناب مسیح کا یہ احساس انگور کے باغ کی مثال ہے جو ایک انوکھے معنوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا شعور ہے۔ یہ مثال جناب مسیح کے تدریس کے انداز سے مماثلت رکھتی ہے اور یہودی تصور کو اپنے عہد کے خاص طور پر استعمال کرتی ہے، جیسے اسرائیل بطور تاکستان، خدا بطور باپ، اس وقت کے مذہبی پیشوا کرایہ دار، اور خدا کے نبی بطور خادموں کے بھیجے گئے۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ جب پھل کا موسم آیا تو اس نے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کے لیے بھیجا، پر باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا۔ تو مالک نے اور نوکروں کو بھیجا، مگر انہیں بھی یا سنگسار یا قتل کر دیا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، مگر باغبانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی تو وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں، اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ اس تمثیل سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جناب مسیح اپنے تئیں خود کو کیا سمجھتے تھے؟ آپ اپنے آپ کو ابن خدا، خدا کا آخری پیغمبر، تمام انبیاء کرام سے ممتاز اور اسرائیل کا وارث بھی سمجھتے تھے۔ سوم، جناب مسیح کا دعویٰ تھا کہ آپ ابن آدم ہیں۔ یہ جناب مسیح کا پسندیدہ لقب تھا۔ یہ اناجیل مقدسہ میں تقریباً 80 دفعہ استعمال ہوا۔ اس سے عہد جدید کے مورخین کی اکثریت کو یقین ہو گیا کہ دراصل جناب مسیح خود کو ابن آدم سمجھتے ہیں۔ غور کریں، نہ صرف ابن آدم بلکہ صرف ابن آدم۔ جناب مسیح ہماری توجہ اس رویا کی جانب کروا رہے تھے جو دانیل نبی نے بیان کی ہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ جناب مسیح کے مقدمے کی سماعت کے وقت یہودی سردار کاہن نے آپ پر الزام لگایا، کیا تو خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ آپ کے جواب نے شک کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ میں ہوں،
तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। तीनों अलकाबात का इतलाक करते हुए आप अपने इल्जाम लगाने वालों के लिए गैर यकीनी शराइत में दावा कर रहे थे कि आप खुदा हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि यहूदी अदालत ने आप पर कुफ्र बकने का इल्जाम लगाया और आपको मौत की सजा सुनाई। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अहद जदीद के मुअर्रिखीन का कहना है कि तारीख के जनाब मसीह ने मोजज़े करने, बदरूहों को निकालने, अहद अतीक की शरीयत को पूरा करने और गुनाह माफ करने का इलाही इख्तियार रखने का भी दावा फरमाया था। आपने यहाँ तक दावा फरमाया कि उन पर यकीन करने या ना करने से ही किसी की अब्दी मंजिल मकसूद का तयन होगा। जनाब मसीह की अपनी बाबत फहम को यहूदी उस्ताद या करिश्माती क़यादत तक महदूद नहीं किया जा सकता है। दरअसल खुद को खुदा की जगह रखने से जनाब मसीह अपने से पेशतर आने वाले तमाम लोगों से अफजल होने का दावा फरमा रहे थे। चुनाचे जनाब मसीह ने अपने शागिर्दों से जो सवाल पूछा वही हम सब के लिए है। तुम मुझे क्या कहते हो? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।